السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عہد میں جرنیل قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ چلتا گیا اور فتوحات کا سلسلہ طویل تر ہوتا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع تر کر دیا۔ اس عظیم فاتح نے ایک لشکر جرار لے کر 96 ہجری کے شروع میں چین پر چڑھائی کر دی۔ جب یہ عظیم جرنیل چین کی طرف گامزن تھا تو رستے میں اس کو ولید بن عبد الملک کی وفات کی خبر ملی، مگر افسوسناک خبر نے بھی اس کو جہاد چین سے واپس نہیں ہونے دیا، بلکہ اس عظیم فاتح نے اپنا سفر جاری رکھا اور کہا، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قتال کرتے ہیں۔ یہ کہا اور چین کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ چین کی سرحد تک جا پہنچا اور اپنا وفد سفارت ایک ماہر ترین مگر انتہائی سادہ اور مخلص سفیر حریبہ بن مکشیج الکلابی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں شاہ چین کے دربار میں بھیجا۔ سفارت کے چند تبادلوں کے بعد ایک روز چین کے بادشاہ نے قتیبہ کے سفیر ہمیرا سے کہا، تم اپنے جرنیل قتیبہ کے پاس واپس چلے جاؤ اور اسے کہو کہ اپنی فوجیں لے کر چین سے واپس لوٹ جائے۔ میں یہ جان گیا ہوں کہ تم کس قدر کم تعداد میں ہو، سو تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، ورنہ میں ایسا لشکر بھیجوں گا جو تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ اس پر قتیبہ بن مسلم کے سفیر حریبہ نے کہا کہ بادشاہ کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ لشکر قلیل کیسے ہو سکتا ہے جس کا پہلا گھوڑا چین کے محل کے دروازے پر کھڑا ہے اور اپنے سموسوں سے چنگاریاں اڑا رہا ہے، اور آخری گھوڑا مدینہ کے میدانوں میں، اور کیسے بادشاہ چین اس جرنیل کو حریص ہونے کا طعنہ دیتا ہے جو پوری دنیا کو فتح کر کے اپنے پیچھے چھوڑ کر صرف جہاد کے لیے چین پر حملہ آور ہوا، اور رہا تیرا قتل سے ڈرانا تو خوف دلانا۔ تو سن اے بادشاہ چین، ہماری تو مقررہ مدتیں اور عمریں ہیں، اور جب وہ اجل پوری ہو جائے تو ہم مجاہدین کے لیے سب سے بہتر باعزت موت قتل ہی ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں اور کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ بس ہم قتل فی سبیل اللہ سے نہ تو ڈرتے ہیں اور نہ ہی اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس پر گھبرا کر بادشاہ چین نے بالآخر ہار مانتے ہوئے کہا کہ پھر تم ہی بتاؤ کہ اب تمہارے جرنیل کو کون سی بات راضی کر سکتی ہے کہ وہ اپنی جان بخش دے اور ہم جنگ سے بچ جائیں۔ اس پر حریبہ نے جواب دیا کہ میرے جرنیل نے قسم کھائی ہے کہ وہ چین کی سرحد سے واپس نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ ملک چین کو اپنے جہادی گھوڑوں سے روند نہ دے، چینیوں کی گردن پر غلامی کی مہر نہ لگائے، اور جب تک اسے جزیہ نہ دیا جائے۔ اس پر چین کے بادشاہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم کو سب شرطیں قبول ہیں، ہم اپنے ملک کی مٹی تمہارے جرنیل کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں، وہ اس پر قدم رکھ دے، اور اپنے بعض بیٹے بھیج دیتے ہیں، وہ ان کی گردنوں پر غلامی کی مہر لگا دے، اور جو بھی رقم وہ فی کس مقرر کرے ہم دینے کو تیار ہیں۔ پھر شاہ چین نے سونے کے تھال منگوائے جس میں چین کی مٹی بھر کر قتیبہ بن مسلم کی خدمت میں بھیجی، اور ریشم اور سونے کے ہدیہ اور تحائف بھیجے، اور 4 مختلف بادشاہوں کے بیٹے بھیجے جو غلام بنے۔ اس طرح وفد چین سے چل کر قتیبہ بن مسلم کی خدمت میں مجاہدین کے معسکر میں پہنچا۔ اس پر قتیبہ بن مسلم نے شہزادوں کو غلام بنا کر واپس بھیج دیا جبکہ ان پر غلامی کی مہر لگ چکی تھی۔ تھالوں میں موجود
چین کی مٹی پر پاؤں رکھا اور جزیہ وصول کیا، پھر واپس کا سفر طے کیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔